السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فانبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال تبارك وتعالى والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ حاضرین جمعہ، دوستوں اور بزرگوں، پیاری ماں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی اور بزرگی اس پروردگار کے لیے ہی لائق ہے، سزاوار ہے، جو سارے جہانوں کا اکیلا پالنہار ہے۔ درود و سلام نازل ہو جیو اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے سارے نبیوں پر، خاص کر ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہوں نے اس دین اسلام کو دنیا کے کونے کونے تک پھیلانے کے لیے بہت ساری مصیبتوں اور مشقتوں کا سامنا کیا۔ محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا، اور عبادتوں میں اہم عبادت دعا ہے۔ دعا، ذکر و اذکار، مختلف وظائف، اس کو پڑھتے رہنا۔ صحیح بات یہ ہے کہ دعائیں جو زیادہ کرتے ہیں، وظائف جو زیادہ پڑھتے ہیں، یہ کبھی نامراد نہیں ہوتے، ناکام نہیں ہوتے۔ اللہ رب العالمین ان کے مقصد کے اندر ان کو ضرور کامیاب کرتا ہے۔ دعاؤں کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہونا چاہیے۔ یہ جو بھی دعائیں ہم مانگتے ہیں اللہ رب العالمین سے، اور جو وظائف قرآن اور حدیث کے اندر بتائے گئے اذکار، اس کو ہم پڑھتے ہیں، تو دو چیزیں ہمارے ذہن کے اندر ہونی چاہیے۔ ایک چیز یہ کہ دعا کو اس کے پورے مفہوم کے ساتھ ہم سمجھ کر کے پڑھیں، اور دعا کے اندر جو عقیدہ اللہ رب العالمین ہمیں دے رہا ہے، اس عقیدے پر عمل کرتے ہوئے اس عقیدے کو ساتھ میں رکھ کر کے ہم دعائیں مانگیں۔ رٹ لگانے سے، یوں ہی حفظ کر لینے سے اور وہ پڑھتے رہنے سے ہو سکتا ہے کہ دنیا کا فائدہ ہو جائے، لیکن دعاؤں کا جو اصل مقصد ہے وہ فوت ہو جاتا ہے۔ ہمیں سے کتنے ایسے لوگ ہیں، احباب ہیں، خواتین ہیں، جو صبح شام کی اذکار ہم پڑھتے ہیں، لیکن اکثروں کو اس کا معنی معلوم نہیں ہے، اس کا معنی اور مفہوم انہیں معلوم نہیں ہوتا ہے، اس سے کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔
اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ جو اذکار اور جو وظائف ہم جو تلاوت کرتے ہیں، جو پڑھتے ہیں، سب سے پہلی چیز اس کا معنی اور مفہوم اچھی طرح ہم جانیں، کیا اس کے اندر سکھایا جا رہا ہے، کیا تعلیم دی جا رہی ہے، بندہ اپنی زبان سے کس بات کا وہ اعتراف کر رہا ہے اللہ رب العالمین کے سامنے۔ جب تک یہ صحیح عقیدہ اور صحیح چیز ہم مفہوم نہیں سمجھیں گے، اس وقت تک دعا تو کافی اثر ہمارے اندر ہماری زندگیوں میں نہیں ہوگی۔ دوسرا یہ کہ ہمارے عمل کی ہم اصلاح کریں، اخلاق و کردار، عادات و اطوار ہمارے بتائے گئے دعا اور اذکار کے موافق ہونی چاہیے۔ تو یہ دو چیزیں اگر ہم کریں گے تو دعائیں رنگ لاتی ہیں۔ ان دعاؤں کا بدلہ پروردگار دنیا کے اندر بھی جو چیز ہم نے مانگا وہ دے گا، اور آخرت میں بڑی نعمت پروردگار کی جنت ہے، وہ جنت ہمیں عطا فرمائے گا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ عقیدہ ہمیں دیا کہ ہم سب لوگ جنت کے اندر تھے، بابا آدم جنت کے اندر تھے، آزمائش کے لیے جنت سے نکالا گیا، پھر دنیا کے اندر آ کر کے اللہ نے کہا کہ میری عبادت مضبوط کرو گے تو پھر تمہارے باپ دادا کی جو موروثی جگہ ہے، وراثت کی جگہ جنت، وہ تم کو ملے گی۔ تو جنت ایک عظیم نعمت ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے رنگینیوں میں پڑھ کر کے مسلمانوں کے ذہنوں سے جنت کا شوق کم ہو چکا ہے، جنت کو پانے، جنت کو حاصل کرنے کا شوق ان میں کم ہو چکا ہے۔ ہم جو ہے پھول کی ایک پتی کی طلب میں پڑھ کر کے پورا گلشن ویران کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جنت کو کتنا بڑا بنایا، آخرت کتنی بڑی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے اندر ایک کوڑا رکھنے کی جگہ، مارنے والا جو کوڑا ہے، ایک کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا اور دنیا کے اندر موجود سارے خزانوں سے بھی بہتر ہے۔ ایسی جنت کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ جنت کی نعمتیں اور جنت کے بارے میں جو بھی سنتا ہے اس کے بارے میں دعائیں کرتے ہوئے تھکتا نہیں ہے، بلکہ جنت کو مانگتے رہتا ہے، غفلت کبھی نہیں برتتا۔ ایسی جنت جو ہمارا ٹھکانہ ہے، ابھی دنیا چند سالہ ہے، اس کے بعد ہماری زندگی یہاں ختم ہو جائے گی، اس کے بعد کی جو زندگی ہے، اس زندگی کے اندر جو بڑی نعمت پروردگار کی وہ جنت ہے میرے بھائیوں۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جنت بہت دور ہے، کہ مرنا ہے، حساب و کتاب ہے، قیامت کا دن ہے، فیصلہ ہے، لمبی چوڑی زندگی اور مرحلے باقی ہیں۔ کس نے دیکھا یہ ساری چیزیں؟ لیکن یہ دنیا اور دنیا کی جلدی ملنے والی نعمتیں بہت دل کو بھا رہی ہیں۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ عقیدہ دیا کہ جس طرح تم یہ سمجھ رہے ہو کہ جنت بہت دور ہے، یہ دور بھی نہیں ہے، بلکہ جنت بالکل قریب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جنت تم میں سے ہر آدمی کے جوتی کے تسمے کے قریب ہے، جوتے کا جو تسمہ ہے اس سے بھی قریب اللہ رب العالمین نے رکھا۔ جیسے ہی جان نکلی اس کے بعد ہمارا فیصلہ، اگر جنتی ہے تو جنتی اعمال، جنتی دروازہ ہمارے قبر میں کھول دیا جائے گا۔ کتنا آسان ہے، اب چل رہا ہے آدمی، شام تک اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، ایک لمحے تک کی گارنٹی نہیں ہے، نکل کر کے گیا، مر گیا، اس کا تعلق اب برزخ سے ہو گیا۔ اس کے بعد اب اس کے دو ٹھکانے، یا تو جنت اور تو جہنم، تو دونوں میں سے کوئی ایک میں سے ہوگا۔ اگر وہ جنتی ہوگا تو جنت کا دروازہ، جنت کی کھڑکی اس کے لیے کھول دی جائے گی۔ کتنی قریب ہے جنت ہماری، یہ جو آپ دور سمجھ رہے ہیں، دور کچھ نہیں ہے میرے بھائیوں۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں 8 وظائف ایسے ہم معلوم کریں گے۔ اللہ رب العالمین ضرور بھی ضرور ان 8 وظائف کو ہم پڑھتے رہیں مرتے دم تک، اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے کے بعد ہمیں جنت عطا کریں گے۔ بالکل آسان ہے، توجہ کی ضرورت ہے۔ یہی ہمارے زندگی کا اصل مقصد ہے کہ ہم دنیا میں زندگی گزاریں جنت کو حاصل کرنے کے لیے۔ سب سے پہلا وظیفہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت الکرسی کو بتلایا کہ آیت الکرسی، ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ کی روایت میں بات ہے، پیارے نبی نے کہا جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی اس یقین اور عقیدہ کے ساتھ پڑھی کہ مجھے جنت چاہیے، اور حبیب نے جنت کو فرض کرنے کے لیے، جنت واجب ہونے کے لیے ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا حکم دیا ہے، اس لیے میں آیت الکرسی پڑھ رہا ہوں۔ آیت الکرسی پڑھتے وقت آیت الکرسی کا معنی مفہوم ذہن میں رہے، اور یہ نیت کو سامنے رکھ کر کے اگر آیت الکرسی پڑھے گا تو نبی نے فرمایا لم یمنعہ من دخول الجنت الا الموت، موت کے سوا کوئی بھی چیز اس کو جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی، اللہ ضرور اس کو جنت میں داخلہ عطا فرمائیں گے۔ آیت الکرسی، اس کا معنی اور مفہوم، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے جو صفات بیان کیے گئے ہیں، غور سے ہم پڑھیں، سمجھیں، سنیں، پھر اس کے بعد اس کو ہم عمل کرتے رہیں،
انشاءاللہ جس وقت ہماری جان نکلے گی پروردگار کی طرف سے پروانہ ملے گا کہ تمہارے لیے جنت کی کھڑکیاں کھول دی جا رہی ہیں قبر کے اندر، اور جب جس وقت فیصلہ ہوگا اللہ تعالیٰ ضرور جنت کے اندر ہمیں داخل عطا فرمائیں گے۔ یہ پہلا وظیفہ۔ دوسرا وظیفہ سورۃ الملک کی تلاوت رات میں سوتے وقت۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، مختلف روایات میں الگ الگ باتیں سورۃ الملک کے تعلق سے ہے۔ صحیح جامع کے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت میں یہ بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، قرآن پاک کی ایک سورت ہے، صرف 30 آیتیں اس کی ہیں، چھوٹی چھوٹی آیتیں، صرف 30 آیتیں ہیں، پڑھنے پر ایک 10 منٹ بھی نہیں لگے گا۔ 30 آیتوں والی یہ چھوٹی سورت اس کے پڑھنے والے سے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے جھگڑا کرے گی، یہاں تک کہ پڑھنے والے کو جنت میں داخلہ دلوا دے گی۔ اور یہ سورت قبر کے عذاب سے بچانے والی بھی ہے، اور وہ سورت ہے تبارک الذی بیدہ الملک۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، رات میں سوتے وقت 10 منٹ کا وقت نکال کر کے اس کی اگر تلاوت کر لیں تو اللہ رب العالمین جیسے ہی ہمارا انتقال ہوگا جنت میں ضرور ہمیں داخل فرمائیں گے۔ یہ دوسرا وظیفہ ہمیں بتایا کہ اصل جو کام کرنے کا ہے دنیا کے اندر رہ کر کے وہ اللہ کی عبادت ہے، اور جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا یہی وہ ہے۔ اور تیسرا وظیفہ اللہ رب العالمین کے بہترین نام ہے۔ وہ آدمی جاہل ہے جو اللہ تعالیٰ کو اور اللہ کے ناموں کو نہ جانے، نہ معلوم کرے، اس کا معنی اور مفہوم کے مطابق اپنا عقیدہ درست نہ کر لے، وہ آدمی جاہل ہے۔ اللہ رب العالمین کے بہت سارے نام ہیں، ان ناموں میں سے بعض ناموں کو اللہ نے ہمارے لیے ذکر فرمایا۔ یوں جو ذکر ہوئے نام وہی نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سارے نام ہیں اللہ رب العالمین کے۔ تو 99 نام، 90 پر 9 نام اللہ رب العالمین نے ذکر فرمائے۔ ان ناموں کو، اس کے معنی اور مطلب کو سمجھ کر اگر ہم دہرائیں گے، اس کو یاد کر لیں گے، تو جیسے ہی ہمارا انتقال ہوگا اللہ رب العالمین ضرور جنت کے اندر داخلہ دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جس نے اللہ تعالیٰ کے جو 90 پر 9 نام ہیں اس نے ان ناموں کو شمار کیا، جنت میں اللہ رب العالمین اس کو ضرور داخل کرے گا۔ ایمان اور عقیدہ اس کا صحیح ہونا چاہیے، تو اللہ رب العالمین ضرور اس کو جنت کے اندر داخلہ دیں گے۔ یہ تیسرا وظیفہ ہے۔ اسماء الحسنی، اللہ رب العالمین کے ناموں کو ہم ذکر کریں، ناموں کو پڑھیں، اس کا مطلب سمجھیں، اس کے مطلب کے مطابق ہمارا عقیدہ رکھیں کہ پروردگار ایسا ہے ایسا ہے، تو اس کے مطابق ہم لوگوں کو یہ کام کرنا چاہیے۔ اور چوتھا وظیفہ یہ بتایا گیا کہ پیارے رسول نے ایک دعا ہے، وہ دعا کو خود رسول اللہ نے لقب دیا سید الاستغفار، سارے استغفار کا یہ سردار ہے یہ دعا، یہ سید الاستغفار، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت میں ہے، پیارے رسول نے دعا پڑھی، دعا پڑھنے کے بعد دعا کی فضیلت بیان فرمائی، اور یہ کہا کہ ضرور یہ دعا پڑھنے والا جنت میں جائے گا۔ دعا کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، اگر کوئی بھی آدمی یقین کے ساتھ دن میں اگر اس دعا کو پڑھتا ہے، شام ہونے سے پہلے اگر مر جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس کو جنت میں داخل کریں گے، وہ جنت والوں میں سے ہے۔ شام میں اگر پڑھ لے، صبح تک کے درمیان میں اس کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ ضرور اس کو جنت میں داخل کریں گے، جنت والوں میں سے وہ ہوگا۔ وہ دعا، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ کتنی دعا ہے، کتنا وقت لگا، لیکن اس دعا کو اگر صبح میں پڑھ لیں، شام تک میں اگر انتقال ہو جائے تو ضرور جنت میں جائیں گے۔ شام میں اگر پڑھ لیں، صبح تک میں اگر انتقال ہو جائے تو جنت میں جائیں گے۔ دعا کا معنی یہ ہے، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا، یہ اعتراف ہے، تو نے مجھے پیدا کیا، میں تیرا بندہ ہوں، تیرے وعدے پر اپنی طاقت کے مطابق عمل کر رہا ہوں۔ اے اللہ اعوذ بک من شر ما صنعت، جو کچھ میں برائیاں کر رہا ہوں وہ برائیوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور ابوء لک بنعمتک علیہ، برائیاں کرنے کے باوجود پروردگار آپ کی جو نعمتیں میرے اوپر ہو رہی ہیں ان نعمتوں کو میں جان رہا ہوں، میں اعتراف کر رہا ہوں کہ یہ سب نعمتیں آپ ہی کی طرف سے ہو رہی ہے۔ وابوء بذنبی، اور میرے گناہوں کا بھی میں اعتراف کر رہا ہوں کہ میں نے گناہ بھی کیے ہیں۔ فاغفر لی، پروردگارا مجھے معاف فرما دے، فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، پروردگار میرے گناہوں کو سوا تیرے کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، تو مجھے معاف فرما دے۔ یہ دعا سید الاستغفار ہے۔ اگر صبح میں ایک مرتبہ ہم پڑھ لیں، شام تک میں اگر ہم مر جائیں، انتقال ہو جائیں، اللہ رب العالمین ضرور جنت میں داخل کریں گے۔ صبح تک میں اگر مر جائیں، اللہ رب العالمین ضرور جنت میں داخل کریں گے اگر شام میں ہم نے پڑھ لیا۔ اور ایک وظیفہ، رضیت باللہ ربا
وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دعا مختصر ہے، اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں یہ تعلیم دی کہ ہمارا قیمتی خزانہ یہ تین ہی چیزیں ہیں۔ مسلمانوں کے قیمتی خزانہ کیا ہے؟ اللہ ہے، رسول اللہ ہے، دین اسلام ہے۔ یہ قیمتی خزانہ ہے ہمارا، کسی بھی حال میں دنیاوی چیزوں میں پڑھ کر کے یہ چھوٹنے نہ پائے۔ اگر کوئی آدمی دین اسلام پر مضبوطی سے عمل کرتا ہے، اللہ کے رسول کو رسول مان کر خوش ہو گیا، اللہ تعالیٰ کو رب مان کر کے اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اتنا خوش ہوتے ہیں کہ وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے یہ دعا پڑھنے والے کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ یہ دعا کثرت سے ہم پڑھیں، صبح میں پڑھیں، شام میں پڑھیں، یہ قیمتی خزانہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا۔ میرے بھائیو، اور ایک دعا بالکل چھوٹی دعا، اگر کوئی آدمی فجر کے بعد 7 مرتبہ پڑھتا ہے، مغرب کے بعد 7 مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین قیامت کے روز ضرور اس کو جنت کے اندر داخل کریں گے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہ جہنم سے مجھے تو بچا لے۔ تو جہنم سے بچانے کا لازمی نتیجہ جنت کے اندر داخلہ ہے، پروردگار جہنم سے بچائے گا اور جنت کے اندر داخلہ عطا فرمائے گا۔ یہ دعا فجر کے بعد اور مغرب کے بعد 7 مرتبہ پڑھنے کی تلقین ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمائی ہے۔ میرے بھائیوں، جنت کمانے کے ذرائع اور مواقع بہت زیادہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کاموں کے کرنے پر ضرور جنت عطا فرمائیں گے۔ اور ایک دعا ہے سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، اس دعا کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جو بھی بندہ یا بندی اس دعا کو جس وقت بھی پڑھتے ہیں، جب بھی خالی وقت ملا، آپ دعا کو گنگنانے پڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ یا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ دعا اگر آپ پڑھیں، پیارے نبی نے کہا کہ غرست لہ نخلۃ فی الجنہ، ایک بار دعا پڑھنے سے ایک کھجور کا درخت تمہارے جنت کے اندر تمہاری جگہ میں بویا جاتا ہے، تمہاری جگہ میں جنت کے اندر کھجور کا ایک درخت بویا جاتا ہے۔ جتنی مرتبہ پڑھیں گے اتنے درخت وہاں پر بوئے جاتے ہیں۔ ہم کچھ کرتے کچھ نہیں ہیں، صرف یہ دعا ہے، دعا ہم پڑھیں۔ جنت کے اندر ہماری جگہ میں جو پروردگار نے ہمارے لیے جگہ رکھی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کھجور کا ایک درخت جتنے مرتبہ پڑھتے جائیں گے اتنے درخت اللہ رب العالمین لگاتا رہے گا۔ میرے بھائیوں، یہ دعا کتنی آسان ہے اور عمل کرنے والے کے لیے کتنا بالکل نہایت ہی آسان ہے، لیکن اس کا جو ثواب ہے، اس کا جو بدلہ ہے، پروردگار انعام کے طور پر دے رہا ہے۔ اور 8ویں دعا وظیفہ جو پیارے نبی نے ہمیں بتلایا، یہ ہے کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ بولتے رہنا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، ہم زیادہ سے زیادہ اس کا ورد کریں۔ حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ کی روایت میں ہے کہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نماز پڑھ کر کے بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے نبی کا گزر وہاں سے ہوا، تو ہمارے نبی نے کہا جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ میں تمہیں نہ بتاؤں؟ جنت کا دروازہ ہے، ایک دعا، ایک وظیفہ تمہارے لیے ہوگا۔ تو میں نے کہا کہ ضرور بتائیے۔ پیارے نبی نے کہا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ معراج میں جب ہمارے نبی گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے نبی کو یہ مشورہ دیا کہ اے محمد، اپنی امت کو بولو کہ جنت میں زیادہ سے زیادہ پودے لگائیں، پودے جنت میں زیادہ سے زیادہ لگائیں۔ ہمارے نبی نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ جنت کے پودے سے کیا مراد ہے؟ جنت کا پودا لگانا بولے تو کیا کرنا؟ تو اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا امت کو بولو لا حول ولا قوت الا باللہ، کثرت سے پڑھیں، جتنے مرتبہ پڑھیں گے اتنے پودے تمہارے جنت کے اندر لگ رہے ہیں۔ اور اس لا حول ولا قوت الا باللہ کے وظیفے کی اور ایک فضیلت ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم لوگ سفر میں تھے، سفر میں تھوڑا زمین اونچی آتی تو ہم اللہ اکبر زور سے بولتے، اور تھوڑا نچلی زمین آتی تو آہستہ بولتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے اور کہا کہ تم بہرے اور غائب کو نہیں پکار رہے ہو، اب تو آہستہ بھی پکارو، پروردگار سن لے گا۔ اس کے بعد ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں پیارے رسول نے مجھے دیکھا کہ میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ رہا تھا، تو آپ نے کہا یہ جو تم دعا پڑھ رہے ہو جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، یعنی یہ دعا پڑھنے والے کو جنت میں اللہ تعالیٰ پوشیدہ خزانے رکھا ہے، وہ خزانوں میں سے تمہیں نواز دے گا اللہ تعالیٰ، تم نوازے جاؤ گے۔ میرے بھائیو، دنیا میں عظیم کامیابی کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا وافر مقدار میں مل جائے، اسی طرح دنیا کے بہت ساری چیزیں ہمارے نصیب میں آ جائے،
یہ دنیا کی کوئی کامیابی نہیں ہے، دنیا نصیبہ ہے۔ دنیا کے اندر سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ ہمارے آخرت میں ہمارے لیے رب العالمین ہمیں جنت عطا کر دے۔ یہ سب سے بڑی کامیابی، دنیا کی کامیابی۔ اگر ہم یہ پیمانہ رکھ لیں کہ دنیا کے اندر مال و دولت کی زیادتی، عہدہ اور منصب کی زیادتی اور اسی طرح اسباب کی زیادتی کامیابی ہے، تو اس حساب سے صحابہ اکرام فیل نظر آئیں گے۔ اکثر صحابہ اکرام غریب تھے، تنگ دست تھے، خلاش تھے۔ کیا وہ ناکام لوگ تھے جن کو قرآن رضی اللہ عنہ ورضوان کہہ رہا ہے؟ ہمارے سوچنے کا معیار غلط ہے۔ جس کے پاس روپیہ پیسہ زیادہ ہو، مال و دولت زیادہ ہو، اس کو ہم کامیاب انسان سمجھتے ہیں، وہ کامیابی کا معیار نہیں ہے۔ کامیابی کا معیار یہ ہے کہ جو وظائف، جو اذکار، جو عبادتیں، جو اعمال آخرت کی کامیابی کے لیے قرآن میں، حدیث میں بتائے گئے ہیں، سچے عقیدے کے ساتھ، ایمان کے ساتھ انسان اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھتا رہے تاکہ وہ آخرت میں کامیاب ہو جائے۔ یہ سب سے بڑی کامیابی ہے کہ انسان کو اللہ رب العالمین کہہ دے کہ تمہارے لیے جنت ہے، جو کچھ تم نے دنیا میں عمل کیا وہ عمل کے بدلے میں، کلوا واشربوا ھنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ پیو، یہ اصل میں تمہارا بدلہ ہے جو دنیا میں محنت کر کے آئے ہو، عبادتیں جو کر کے آئے ہو، اس کا یہ بدلہ ہے۔ شوق جنت میں صحابہ اکرام جنگیں کر دیتے تھے، بہت زیادہ غم آتا تھا، دنیا کا غم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی ہرس اور جنت کی لالچ بتاتے تو سارا غم نکل کر کے چلا جاتا تھا۔ خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا انتقال ہوا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، تو دیکھا کہ جنت کے اندر دائیاں دودھ پلا رہی ہے بچے کو نبی کے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچ کر کے خوش ہو گئے اور آپ کا غم دور ہو گیا۔ کتنے ایسے صحابہ تھے جنہوں نے جنت کے شوق میں، اللہ رب العالمین کی یہ بڑی نعمت کے شوق میں دنیا کے کئی بڑے کام کر دیے۔ ہم لوگوں کو چاہیے چھوٹے چھوٹے مسائل میں الجھ کر کے بڑے مقصد کو، جنت کو کمانے کو نہ چھوڑیں۔ ام سلیم کو دیکھیں، اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں کہ بیٹی کے اوپر الزام لگا، بہت بڑا حادثہ تھا، لیکن جیسے ان کو معلوم ہوا کہ پروردگار مغفرت کر دے گا، تمہیں جنت عطا کرے گا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصطح بن اساسہ کو پھر سے ریشن جاری کر دیا، انہوں نے معاف کر دیا۔ دنیا کے مسائل کو بڑا مسئلہ سمجھا ہی نہیں، اصل مسئلہ تو ہمارے آخرت کا مسئلہ ہے اور اس کے اندر کامیابی کا مسئلہ ہے۔ دو سیکنڈ کی دنیا، اگر موت آ گئی تو سب ہمارا پورا تعلق یہاں سے ختم ہو جائے گا، ایک بڑے جہاں سے ہو جائے گا جس جہاں کو ہم نے دیکھا نہیں لیکن غیب میں ہے۔ رسول اللہ نے بیان فرمایا کہ تمہارے عمل سے وہاں پر تمہارے لیے راستے کھلیں گے۔ اسی عمل میں ہم کمزور یہاں پر نظر آتے ہیں، دنیا کے اندر دنیا کے چھوٹے چھوٹے مسائل میں الجھ کر کے، پڑھ کر کے۔ یہ بہت بڑی بیوقوفی ہے، کم عقلی ہے کہ انسان دنیا کے مسائل کو لے کر کے الجھ کر کے رہے اور اپنی اتنی بڑی آخرت کو چھوڑ دے۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام نے جنت کے بدلے میں دنیا کی بہت ساری چیزوں کا سودا کر لیا، بڑے باغ بیچ دیے جنت کے ایک درخت کے بدلے میں، بڑا باغ بیچ دیا صرف جنت کی ایک درخت کے بدلے میں۔ بڑے جھگڑے صحابہ کرام نے چھوڑ دیے۔ پہلے نبی نے یہ کہا کہ جو حق پر ہوتے ہوئے جھگڑے کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ جنت کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو جگہ دے گا۔ کتنے سے صحابہ تھے حق پر رہتے ہوئے جو بات صحیح تھی بول کر کے اپنے بازو آ گئے، کیا جھگڑا کرنا نہیں ہے، بحث و مباحثہ کرنا نہیں ہے۔ یہ ساری احادیث ہمیں اس بات کی دعوت دیتی ہے کہ سب سے بڑی چیز جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی جنت ہے، اور اس جنت کو پانا یہ ہمارا نصب العین ہے اور اہم مقصد ہے۔ دنیا کے اندر پروردگار جب تک بھی ہمیں رکھا ہے، صحیح عقیدے کے ساتھ، نیک عمل کے ساتھ اگر رکھ کر کے صحیح عقیدے اور نیک عمل پر ہمیں اٹھا لے تو یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یہ وظائف زیادہ سے زیادہ ہم اس کا ورد کرتے رہیں، پڑھتے رہیں، دنیا اور آخرت میں انشاءاللہ کامیابی اللہ رب العالمین عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جب تک زندہ فانی میں زندہ رکھے، ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رکھے، جب خاتمہ ہو تو بالخیر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قبر کے عذاب سے بچائے، جہنم کے عذاب سے بچائے، اور جتنے بھی لوگ ایمان کی حالت میں یہاں سے جا چکے ہیں ان تمام لوگوں کو قبر کے عذاب سے بچائے، جہنم کے عذاب سے بچائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأتم وأهم وأجل وأكبر.